تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی پرانی قوموں کے واقعے بھی ہیں بیچ میں، جب یہ ان کو سنائے جا رہے تھے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان سے، جن کو یہ پرانی قوموں کے واقعے پورے قرآن میں جو بتائے جا رہے ہیں، آپ ذرا اور اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ ان کو کیوں بتائے جا رہے تھے۔ وہ ان چیزوں سے واقف تھے۔ ہم جیسے آج سے 1400 سال پہلے کے دور سے، مطلب ایک نسلاً چیزیں چلی آ رہی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے کچھ چیزوں سے ہم واقف ہیں، وہ جو مسلمہ حقیقت ہے، اسی طرح وہ بھی کسی نہ کسی چیز سے واقف تھے۔ ان کو وہ چیزیں یاد دلا کے بتایا جا رہا تھا کہ ہاں اب بتاؤ۔ تو یہ ان کے لیے نصیحت کے طور پہ چیزیں تھیں، یا عبرت کے طور پہ چیزیں بیان ہوئیں، ان کو سب پتہ تھا، چاہے وہ مشرکین عرب ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے کوئی اور گروہ ہو۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم صرف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں نا، جہاں 200-300 گھر ہوں، وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہاں اگر کوئی حدیث سے متعلق کوئی چیزیں ہوں گی نا، کوئی بات چھیڑیں گے نا، وہ کسی نہ کسی کو پتہ ہی ہوگی۔ آپ ان کو قرآن بتائیں گے نا، تو وہ حدیثوں کی طرف چل پڑیں گے۔ مطلب ان کے لیے قرآن ایسا اجنبی ہوا مسئلہ وہاں آیا ہے کہ جب ہماری پرائرٹی قرآن ہونی چاہیے تھی کہ ہم سب سے پہلے قرآن کو عام کرتے، ہر زبان زد عام ہوتا، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ واقعات قرآن کے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے، وہ جناب بڑے کوئی مطلب لمبی چوڑی بحث انہوں نے چھیڑی، تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو جہالت کی موت مرا، اور وہ جملہ پورا نا، جو مطلب وہ جو جملہ انہوں نے کوٹ کیا نا، تو پورا قرآن اس جملے سے خالی تھا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں نے کہا مجھے دکھا دیں۔ بعد دوسرا دن ہے، وہ ملاقات نہیں ہوئی ان کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں میں لے آؤں گا، قرآن اٹھا کے لے آؤں گا، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پڑھا دینا۔ میں نے چیک کیا آن لائن بھی، اور سارا نا کوشش کی کہ کہیں پہ وہ تشریح میں ہی آ جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو پڑھائی حدیثیں جاتی ہیں، وہ بعض دفعہ سمجھ قرآن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا علمی لیول ہے، شروع سطحی پہ ہم نے قرآن کو پس پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جس دن یہاں قرآن ہر زبان زد عام، ہر مسجد ممبر پہ ایک عام خطبوں میں، چھوٹا موقع ہو بڑا موقع ہو، اگر قرآن کو ہی بیان کیا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے پھر ہم حدیثوں کو بھی اس طرح جلدی سمجھنا شروع ہو جائیں گے جس طرح آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ساری حدیثیں نہیں لی جاتی، جو اکثریت بیشتر قرآن کے مطابق ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ ادھر آپ اٹھائیں، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بالکل ہی منکر ہو جائے کسی حدیث کا، مطلب تمام کتابوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، قرآن سے ملتی جلتی ایکسپلینیشن میں چیزیں ہیں وہ ہم لیں گے۔ یہ معاملہ ہے، لہٰذا قرآن کو پس پردہ ڈالنے میں کس کا کردار ہے؟ مولویوں کا، انہی لوگوں کا کہ جو مولوی کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی نہیں جی یہ ایسے نہیں ایسے نہیں، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے حدیثیں تو عام کر دی، وہ قرآن کیوں نہ عام کر سکے؟ کیونکہ جب وہ عام کرتے تو پھر ان کے اپنے نظریات ختم ہوتے ہیں، اپنی فرقہ بندیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں۔ جی جی بالکل رضوان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کلیم صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ جب یہ آپس میں چیزیں کرتے ہیں نا، تو مناظرہ یا اس طرح کی چیزیں نا، تو اس میں ان کے کوئی اصول ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو بات واقعی حقیقت ہے کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، یہ دونوں چیزیں جہاں پائی جائیں گی اس کو حجت مان لینا۔ کہ مثلا اب یہ دونوں چیزیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، اخبار احاد کے معاملے میں ان دونوں میں کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے۔